شالو گھر کی صفائی کر رہی تھی، اتنے میں اس کی پڑوسی مینا آتی ہے۔ السلام علیکم، کیا کر رہی ہو شالو؟ وعلیکم السلام مینا، میں گھر کی صفائی کر رہی ہوں، تم بتاؤ کیسی ہو؟ اچھی ہوں، ویسے تمہارے باقی گھر کے افراد نظر نہیں آ رہے۔ بس مینا بہن اپنے اپنے کام سے نکل گئے ہیں، تمہارے بھائی صاحب روز کی طرح کھیت میں گئے ہیں اور ٹنکو اسکول گیا ہے۔ اچھا صحیح ہے، میں بھی جاتی ہوں، مجھے بازار میں کچھ کام ہے، دیر ہو رہی ہے مجھے۔ ٹھیک ہے مینا، اگر بیٹھو تو چائے بناؤں؟ نہیں، بس پھر کبھی۔ مینا وہاں سے چلی جاتی ہے اور شالو بیٹھ کے کسی گہری سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ کاش کہ آج ان کو زمین سے پانی مل جائے، ہمارے بیچارے جانور کتنے پیاسے ہیں، آج وہ زمین سے کھدائی کر کے پانی نکالنے گئے ہیں، بس پانی مل جائے۔ شالو اور اس کا شوہر غریب ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک بھینس ہوتی ہے جو تھوڑا سا دودھ دیتی ہے، اس سے وہ گزارا کرتے ہیں۔ ان کے کھیتوں میں بھی کوئی خاص فصل نہیں ہوتی، اس لیے وہ اکثر بہت پریشان رہتے ہیں۔ شالو کا شوہر بھینس کو کھیت میں لے جاتا ہے اور زمین میں کھدائی کر رہا ہوتا ہے۔ کافی دیر کھودتا ہے، زمین میں گہرا گڑھا بن جاتا ہے، لیکن پانی کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ کھودتے کھودتے اچانک اس کا بیلچہ کسی سخت چیز سے ٹکراتا ہے اور زور کی آواز آتی ہے، ٹن۔ پھر سے وہ زمین کے اندر بیلچہ لگاتا ہے، پھر سے آواز آتی ہے، ٹن، اور 2-3 آواز کے بعد اسے ایک برتن نظر آتا ہے۔ وہاں زمین کے اندر ایک دیگچی ملتی ہے۔ اسلم وہ برتن دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے کہ چلو کچھ تو مل گیا، شاید یہ سونے کا برتن ہو۔ وہ اس برتن کو نکال لیتا ہے، پھر اسے اچھی طرح سے صاف کرتا ہے۔ ارے یہ کیا، یہ تو برتن تو تانبے کا ہے، میں نے سوچا شاید سونے کا ہو، چلو آج اسی میں ہی بھینس کا دودھ نکالتا ہوں۔ پھر وہ اسی برتن میں بھینس کا دودھ نکالنے لگتا ہے۔ اس کی بھینس بہت تھوڑا سا دودھ دیتی ہے۔ وہاں ایک بچی آتی ہے دودھ لینے کے لیے۔ انکل مجھے ایک پاؤ دودھ دے دے۔ اسلم اس بچی کو دودھ دیتا ہے اور اچانک وہ لڑکی چلاتی ہے، بھینس بھینس بھاگ گئی۔ اسلم جلدی سے بچا ہوا دودھ وہاں رکھ کے بھینس کے پیچھے بھاگ جاتا ہے اور تھوڑا دور جا کر بھینس کو پکڑ لیتا ہے۔ ارے تجھے کیا ہو گیا، اب تو بھی بھاگ جائے گی تو میرا کیا ہوگا، چل میرے ساتھ، تجھے اچھے سے باندھ دیتا ہوں۔ اسلم جیسے ہی بھینس کو باندھ کے دودھ کا برتن لینے جا رہا ہوتا ہے تو وہ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے، جو اس نے گڑھا کھودا تھا اس میں دودھ گر رہا ہوتا ہے۔ وہ جیسے ہی یہ دیکھتا ہے کہ اتنا سارا دودھ کہاں سے آ رہا ہوتا ہے اور وہ اس کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ وہ دودھ کا برتن دودھ کے ساتھ اتنا بھر چکا ہوتا ہے کہ اب دودھ باہر گر رہا تھا اور گرتا ہی جا رہا تھا۔ اسلم یہ دیکھ کر بہت حیران ہو جاتا ہے، وہ برتن اٹھا لیتا ہے اور سارا دودھ دوسرے دودھ کے ڈبوں میں ڈال کے بھر دیتا ہے۔ پھر برتن کو الٹا کرتا ہے تو وہ خالی ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ایک جادوئی برتن ہے جو کہ الٹا کرنے سے خالی ہو جاتا ہے اور اگر اس میں کوئی چیز ڈال دو تو وہ بھر جاتا ہے۔ اس طرح اسلم بہت شاہکار ہو جاتا ہے، اس کی تقدیر بدل جاتی ہے، اس کے چھوٹے سے گھر کی جگہ شاندار محل بن جاتا ہے۔ ایک بار کی بات ہے، گاؤں کے 2 چور اسلم کی حویلی میں چوری کے ارادے سے گھس جاتے ہیں۔ وہاں وہ تجوری کا تالا توڑ کے پیسے چرانے کا سوچتے ہیں، لیکن اس تجوری کے اندر انہیں ایک برتن ملتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں شاید یہ سونے کا قیمتی برتن ہو، وہ اسے چرا لیتے ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ وہ چور اس برتن کو جب تانبے کا پاتے ہیں تو اسے بازار میں جا کر بیچ ڈالتے ہیں۔ ایک غریب عورت اسی دکان میں دیگچی خریدنے آتی ہے اور وہ عورت
وہی پرانی دیگچی خریدتی ہے جو کہ اسے سستی ملتی ہے۔ وہ عورت وہ دیگچی لے جا کے رکھ دیتی ہے اور 100 کا نوٹ اس میں رکھ کے سو جاتی ہے۔ صبح کو جب وہ اٹھتی ہے تو وہ دیگچی 100 کے نوٹوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ وہ عورت یہ ماجرا دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور وہ اب اس میں ایک سونے کی بالی رکھ دیتی ہے اور پھر سو جاتی ہے۔ اگلی صبح کو جب اٹھتی ہے تو وہ برتن سونے کی بالیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس طرح وہ غریب عورت بھی اسلم کی طرح راتوں رات امیر بن جاتی ہے۔ وہ عورت گھر میں کسی کو اس راز کے بارے میں نہیں بتاتی۔ ایک دن وہ باہر کہیں کام سے گئی ہوئی تھی تو ان کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو بابا۔ گھر پہ اس کا چھوٹا بیٹا ہوتا ہے جو کہ سوچتا ہے کہ یہ دیگچی بہت پرانی ہے اور اب ہم بہت امیر ہو چکے ہیں، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اس کو فقیر کو وہی جادوئی برتن خیرات میں دے دیتا ہے۔ وہ فقیر اس برتن کو لے کے جا رہا ہوتا ہے تو اچانک سے زوردار بارش شروع ہو جاتی ہے اور فقیر کی دیگچی بھر جاتی ہے۔ وہ اسے خالی کرتا ہے، پھر وہ بارش کی وجہ سے بھر جاتی ہے۔ فقیر تنگ ہو جاتا ہے کہ خام خواہ یہ وزن بھی اٹھا رہا ہوں، اسے پھینک ہی دیتا ہوں، ویسے بھی پرانا برتن ہے، کیا ملے گا اس سے؟ اس طرح وہ فقیر اس جادوئی برتن کو دریا میں پھینک دیتا ہے اور وہ جادوئی برتن ہمیشہ کے لیے پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ آل بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولیں۔